فٹنس ٹرینر ہے, ایپ فار اے فٹنس ٹرینر. اس میں لوگ جو ٹارگیٹ ہوں گے وہ بٹوین ایج آف 18 to 50 تک ہو سکتے ہیں, میل فیمیل دونوں ہوں گی. 18 to 50. یس سر. اوکے, میل فیمیل ہوں گے, ٹھیک ہے. اور it can be employed or unemployed, or it can be a student that can take this app. So it can be for all three, if I'm employed and unemployed and a student. باقی سر اس میں تو پھر اچھا, اگر یہ چیز دیکھیں, اس میں آپ وہ چیزیں ڈیفائن کریں گے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں کنسیڈر کرنا. اگر یہ کنسیڈریشن امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ امپلائڈ ہو, انمپلائڈ ہو, اسٹوڈنٹ ہو, تو اس بات کو آپ انکلوڈ ہی نہ کریں نا اس سر. پارٹیسپینٹ. اس میں امپورٹنٹ ہے, اگر کیونکہ کیا اگر فٹنس, امپورٹنٹ ہے؟ سر اس میں اگر آپ دیکھیں امپلائڈ انمپلائڈ میں فرق ہوگا فٹنس روٹین کو نا فالو کرنے میں. ایک امپلائڈ پرسن اتنا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, مے بی ہی ول گو فار ہوم ورک آؤٹ, کہ وہ گھر میں ورک آؤٹ ویڈیوز دیکھنا چاہے. کچھ جو انمپلائڈ ہوگا اس کے پاس ٹائم ہوگا وہ جم جا سکتا ہے. تو پیسے نہیں ہوں گے جم جانے کے. اس میں یہ فیکٹرز انکلوڈ, وہی اس میں فیکٹرز انکلوڈ ہو سکتے نہیں, مائی پوائنٹ از کہ کیا آپ دو الگ الگ انٹرویو اسکرپٹس بنائیں گے, یعنی ایک انمپلائڈ شخص سے الگ سوال پوچھیں گے اور امپلائڈ شخص سے الگ سوال پوچھیں گے؟ نہیں سر, سوال تو ایک جیسے ہوں گے دونوں کے لیے, تو ان کے میں آنسرز ویری کر سکتے ہو. نہیں, تو آنسرز ویری کریں, لیکن میں سوال یہ آنسرز تو ویری کریں گے ایگزیکٹلی, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ ڈیٹیل امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کے انٹرویو کو انٹرویو کے پارٹیسپینٹس کو ریکروٹ کرتے ہوئے, then it is irrelevant to mention it. That is my point. یعنی اگر تو آپ دو مختلف انٹرویوز بنا رہے ہیں, which is also fine, this is also an approach you can take. کیونکہ اکثر ہوتا ہے, فار ایگزامپل کہ میں ابھی ایک پروڈکٹ پہ کام کر رہا تھا, تو اس کے اندر یہ تھا کہ ایسے لوگ جو کہ یہ کام ہماری پروڈکٹ میں کرتے ہیں اور دوسرے ایسے لوگ جو یہ کام نہیں کرتے, یعنی یہ فیچر استعمال کرتے ہیں, تو ہم ان دونوں سے الگ الگ سوال پوچھ رہے تھے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کوئی کسی نئے یوزر کو یہ فیچر کیسے استعمال کروانی ہے, اور کوئی یہ کام کسی اور طریقے سے کر رہا ہے, اس کو اس فیچر پہ کی کتنی ویلیو ملے گی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دو الگ الگ اسکرپٹس بنائیں, ایک سرٹن یوزرس کے لیے, ایک سرٹن یوزرس کے لیے. بٹ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو پھر یہ ایسی تفصیل مینشن کرنا جو کہ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں صرف امپلائڈ لوگوں کو انٹرویو کروں گا, دین اٹ وڈ ہیو بین ورتھ مینشننگ. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ امپلائڈ بھی ہو سکتا ہے, انمپلائڈ بھی ہو سکتا ہے, اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ تفصیل مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس انٹرویو گائیڈ کے اندر. اور کیا پھر انٹرویو کے سوال کیا ہیں اور کیریکٹرسٹکس کیا ہیں سر؟ میرے اس میں انٹرویو گولز یہ ہوں گے کہ where does the user lack motivation while using the fitness trainer app, کہاں پہ اس کی موٹیویشن لیک کر رہی ہے. دوسرا اس میں سے میرا گول یہ ہوگا کہ what does the user expect from a fitness trainer to provide with. Okay, yeah, that's a good goal. And then I want to understand the problems the user faces while managing daily life routines and fitness routine. Okay, ٹھیک ہے. And what are the factors that make this user not use such an app. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ گولز ہوں گے. اگر ان گولز کو پورا کرنے کے لیے کوشچنز یہ ہوں گے کہ what discourages you from using such an app, and then if you had the opportunity to create an app for such a purpose, what will you have in it? Is there any way to keep you engaged with your fitness routine? صحیح, یہ دو تین سوال لکھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہارون. جی سر میرا پروجیکٹ جو تھا موبائل آرڈرنگ ایپ فار گروسری اسٹور. تو اس میں جو ٹارگٹ آڈینس ہے تو اس میں 18 اینڈ ابو ہے. اور میں نے ایسے چونکہ میں نے ذہن میں ایز اے پاکستانی مارکیٹ کو رکھ کے ایپ ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں نے رورل اینڈ اربن ایریاز انکلوڈ کیے کہ آڈینس ان دونوں جگہ میں کس پر ہیں. اور دوسرا تیسرا ہے کہ آپ رورل والوں کا کریں گے یا اربن والوں کا کریں گے یا دونوں کریں گے؟
دونوں کا سر. اوکے ٹھیک ہے. اور ایک وہ ٹارگیٹ آڈینس جو پہلے سے ایکسپیرینس ہے موبائل آرڈرنگ ایپ کی آن لائن, اور تیسرا یہ کہ جو نیو یوزرز ہے. اوکے تو یہ اگین آپ ایسا کرائٹیریا یا ایسی کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کر رہے ہیں جس میں آپ کو دونوں سائڈوں پہ ہونے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, تو وہ ڈیفائن کرنے کی پتہ نہیں کتنی ضرورت ہے یا نہیں. اگین اگر آپ دونوں لوگوں کے لیے الگ انٹرویوز بنا رہے ہوتے تو وہاں پہ سمجھ میں آتی کہ فار ایگزامپل آپ نیو یوزر جو انہوں نے کبھی کوئی گروسری ایپ یوز نہیں کی ان کے لیے ایک الگ انٹرویو کریں, اور جنہوں نے پہلے سے کی بھی ہیں ان کے لیے ایک الگ انٹرویو کریں, تو سمجھ میں آتا کہ آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں اس بات کو مینشن. لیکن اگر آپ ایک ہی یعنی اف اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ نیا یوزر ہے یا پرانا یوزر ہے تو that characteristic is not worth mentioning. That's my point. یس سر. اور پھر سر ڈفرینٹ جینڈرز اور ان کی کوالیفیکیشن اینڈ ایبیلٹیز, یہ پوائنٹس. اور سر کویشچنز میں گولز میں نے یہ رکھا ہے کہ پہلے ہمیں پتہ چلے کہ ان کی پین پوائنٹس کا ہے کہ جو پرابلمس لوگ فیس کرتے ہیں ان ٹرم آف کوالٹی جو اسپیسیفک پروڈکٹ کو ڈھونڈ رہے, اور ڈیلیوری میں جو گروسری انہوں نے آن لائن کی ہے ایڈ ٹو کارٹ وغیرہ میں, پھر وہ ڈیلیوری ٹائمنگ کی. کویشچنز میں سر میں نے لکھا ہے کہ ہاؤ آفن ڈو یو آرڈر گروسری, ہیو یو یوزڈ اینی ایپ بیفور, جو میں نے سر ٹارگیٹ آڈینس میں رکھا تھا یہ ان کے لیے. اف ناٹ دین وائی, واٹ آر دا مین چیلنجز, what different payment methods would you like to include in the app, would you pay for faster delivery. ایک سیکنڈ, یہ تھوڑا سا لیڈنگ سوال ہے. آپ لیڈنگ اس طرح سے کہ آپ اپنی آڈینس سے ایپ ڈیزائن نہیں کروا رہے ابھی, یعنی آپ کبھی بھی ایسا سوال نہیں پوچھیں گے کہ ڈائریکٹلی یار تم مجھے بتاؤ تمہیں ایپ میں کیا دیکھنا ہے. یہ سوال نہیں پوچھنا. سوال یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی پرابلم کیا ہے. ابھی آپ پرابلم سمجھ رہے ہیں, ابھی آپ سولوشن کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دینی آپ نے, کہ آپ نے ابھی ایپ کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں اس میں کیا فیچرز ڈالوں گا, کیا وہ کروں گا. آپ سمپلی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ جب گروسری خریدتے ہیں تو آپ کون سی کیا پیمنٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں. آپ کبھی بھی آڈینس سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم ایپ میں کیا تم اگر ایپ ایک ایسی ایپ ہو تو اس میں کیا ہونا چاہیے. یہ سوال یہ آپ کا کام ہے ایز اے ڈیزائنر ڈیسائیڈ کرنا. ایونچولی جب آپ کے سامنے یوزر کی پرابلمز اور یوزر کے بیہیویئر آ جائیں گے, آپ کا کام ہے ابھی یوزر کی پرابلم سمجھنا اور یوزر کے کرنٹ بیہیویئر سمجھنا. تو آپ اس سے اس کے بیہیویئر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی تم کس طرح سے پیسے دیتے ہو گروسری کے. آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایپ بناؤں تو اس میں کیا پیمنٹ میتھڈ ڈالوں. دیٹ از ویری لیڈنگ. سو یار یہ اور سر یہ یس سر. اور سر دوسرا یہ کویشچن کر سکتے ہیں کہ جو پرابلمس وغیرہ یہ یوزر فیس کرتے ہیں تو اس کو کس طرح, مطلب اس کی پوائنٹ آف ویو سے ہم سمجھ سکے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو کس طرح ایڈریس کریں. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ظاہر ہے پاکستان میں جنرلی ٹرینڈ نہیں ہے گروسریز کو اپنے فون سے آرڈر کرنے کا, تو جو لوگ نہیں کرتے فون سے آرڈر اور کسی بھی اسٹور کے اوپر جا کے خریدتے ہیں, تو ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم کوئی ایپ یوز کر کے آرڈر نہیں کرتے, یعنی کیا وجہ ہے کہ تم اس بات کو پریفر کرتے ہو کہ اسٹور میں جا کے خریدی جائے چیز. یس سر یہ انکلوڈ کیا تھا. ہیو یو یوزڈ اینی ایپ بیفور اور اف یو آر ناٹ یوزنگ دین وائی. یا بالکل, مطلب یہ اس سوال کو تھوڑا سا مزید جب اس کے جواب آئیں تو اس کے اندر اگر آپ اس کی جو لیسن ہے نا ریکروٹ انٹرویو پارٹیسپینٹس والا, اس کے اندر یہ بھی بات مینشن ہے کہ فالو اپ کوسچنس پوچھنے. یعنی جب بھی کوئی سوال کا جواب ملے نا تو اس سے آپ اس جواب کی بیسس پہ کوئی اور سوال نکل رہا ہو نا تو وہ بھی آپ نے اسی وقت سوچ کے پوچھنا ہے. یعنی وہ اسکرپٹ میں ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن آپ نے اسی وقت سوچ کے پوچھنا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر کوئی جواب دے رہا ہے تو اس کے بعد پوچھیں کہ کیوں,
ایسا وائی ڈو یو ایکٹ لائک دس. تو وہ آپ کو بتائے گا یار کہ فار ایگزامپل کہ مجھے بھروسہ نہیں آتا کہ جو چیز میں آن لائن آرڈر کروں گا وہی چیز آئے گی میرے پاس. صحیح ہے. اب یہ